من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى مخبرا عن موسى عليه السلام حين ذكر قومه بأيام الله عندهم ونعمه عليهم إذ أنجاهم من آل فرعون وما كانوا يصومونهم به من العذاب والإذلال حيث كانوا يذبحون من وجد من أبنائهم ويتركون إناثهم فأنقذهم الله من ذلك وهذه نعمة عظيمة ولهذا قال تبارك وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم أي نعمة عظيمة منه عليكم في ذلك أنتم عاجزون عن القيام بشكرها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ ابراہیم علیہ السلام کی ان آیات مبارکہ کی تفسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی خبر دیتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کہ جب آپ نے اپنی قوم کو ایام اللہ یعنی وہ دن جو اللہ کے انعام کے دن ہیں، ورنہ ایام جو ہے یہ جمع ہے یوم کی، اس سے مراد ہیں دن. جیسے ہم بھی محاورات میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ دن یاد کرو، اسی لیے اللہ نے فرمایا ان کو بھی اللہ کے وہ دن یاد دلائیں کہ جن دنوں میں اللہ نے ان پہ نعمت کی. اور اسی طرح کبھی ایام اللہ کا لفظ جو ہے عذاب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ اپنی قوم کو ان دنوں سے ڈرائیں جن دنوں میں اللہ نے ان پہ عذاب بھیجا. تو اس لیے یہ لفظ جو ہے دونوں کے معاملات میں استعمال ہوتا ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ اس پہلے قول کو ترجیح دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اللہ کے نعمتیں یاد دلائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ اذ انجاہم من آل فرعون، کہ اللہ نے ان کو نجات دی آل فرعون سے. اور آل فرعون جو ان کو عذاب دیتے تھے، آل فرعون نے ان کو جو ذلیل کیا ہوا تھا، آل فرعون جو ان کی تحقیر کرتے تھے اور حقیر کاموں میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو الجھا رکھا تھا کہ جتنے حقیر قوم تھے وہ سب بنو اسرائیل چلے، اور جو فرعون کی قوم تھی گویا وہ سردار بنی ہوئی. جتنے معاملات تھے ان میں گویا کہ وہ ایک غلام رہ گئے. اسی لیے قرآن پاک نے ایک دوسرے مقام پر بھی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے آئے اور انہوں نے اس کو دعوت توحید دی تو فرعون نے بڑے غرور سے کہا کہ الم نربک فینا ولیدا، کہ موسیٰ علیہ السلام کیا تم وہی بچے نہیں ہو جس کو ہمارے گھر میں ہم نے پالا پوسا جوان کیا، اور آج ہمیں آگے تم مقابلہ کرتے ہو اور دعوت دیتے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بڑا جواب دیا کہ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اگر بنو اسرائیل کے ایک بچے کو
آپ نے اپنے گھر میں رکھا ہے اور تربیت دی اور کھانا کھلایا، لیکن یہ تو دیکھو کہ میری 6 لاکھ قوم کو تم نے غلام بنا کے رکھا، تو 6 لاکھ قوم کو غلامی میں لگا کر ایک بچے پر احسان کر رہے ہو۔ اس لیے جتنے حقیر کام تھے وہ سب کے سب بنو اسرائیل کے ذمے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ان عذاب سے بچایا۔ اور دوسرا بڑا عذاب یہ تھا کہ فرعون نے اپنے پورے ملک میں ایک نظام قائم کیا تھا کہ جہاں بھی بنو اسرائیل کے گھر میں کہیں عورت حاملہ ہے تو اس کی نگرانی کرو، اگر وہ بچہ پیدا کرے تو بچے کو فوراً ذبح کرو، اور اگر وہ بچی پیدا کرے تو اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اب ماں باپ کی یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کے ظلم کے سامنے بات کر سکے، تو بعض مفسرین کرام نے کتب سابقہ سے یہ لکھا ہے کہ تقریباً 70,000 بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، اور ماں باپ جو ہیں وہ ظلم کے سامنے بات ہی نہیں کر سکتے، ان میں طاقت بھی نہیں ہے کہ وہ بیچارے سر اٹھا سکیں یا احتجاج کر سکیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اپنی قوم کو یاد دلاؤ کہ اتنے بڑے عذاب سے تمہیں ہم نے نجات عطا فرمائی ہے کہ وہ جو تمہارے لڑکے پیدا ہوتے تھے قتل کر دیے جاتے تھے، اور تمہاری بچیوں کو زندہ رکھا جاتا تھا، اور ان بچیوں کو کیوں زندہ رکھا جاتا تھا کہ ان کو پھر اپنے گھروں میں وہ کام کے لیے ڈال دیتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ دشمن کی لڑکیوں سے کیا برتاؤ کیا جاتا ہے، لیکن فَأَنْقَذَهُمُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ، اللہ نے ان سے آپ کو چھڑا لیا۔ وَهَذِهِ نِعْمَةٌ عَظِيمَةٌ، یہ اللہ کا بہت بڑی نعمت۔ اسی لیے فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ، اصل معنی یاد رکھیں بلا کا ہوتا ہے امتحان، اصل معنی ہوتا ہے اختبار، لیکن معنی کیا ہے کہ یہ نعمت جو ہے تمہارے لیے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور اللہ کا امتحان جو ہے یاد رکھیں کہ 2 طرح سے ہوتا ہے، کبھی تو مصیبت آ گئی، بیماریاں آ گئی، پریشانیاں آ گئیں، یہ بھی امتحان، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں دے کر امتحان لیتے کہ اللہ صحت دے دی، اولاد دے دی، دولت دے دی، پیسہ دے دیا، آدمی خدا کو بھول گیا۔ اس لیے سیدنا امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا، کہ ابتدائے اسلام میں ہم پر امتحان آیا تکلیفوں کا، کہ ہم پر فاقہ ہے اور مشقت ہے اور بھوک ہے اور تنگی ہے اور کافروں کے ظلم و ستم ہے، لیکن اس میں تو ہم کامیاب ہو گئے۔ فرمایا ثم ابتلینا بالسراء، اس کے بعد اللہ نے ہمیں امتحان میں ڈالا کہ ہر نعمت عطا فرما دی، کہ ملکوں کے ملک فتح ہو گئے، مال غنیمت کے ڈھیر لگ گئے، بیت المال جو تھے وہ بھر گئے، ہر آدمی کے پاس دولت و دنیا آ گئی۔ فرمایا اس میں ہم کامیاب ہوتے نظر نہیں آتے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ دونوں آزمائشیں ہوتی ہیں، کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو امتحان میں ڈالتے ہیں تو مصیبت آ گئی، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو انعام سے نوازتے ہیں، دولت سے نوازتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو جب دولت ملتی ہے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، نہ وہ خدا کو یاد کرتا ہے اور نہ خدا کے احکام کی پرواہ کرتا ہے، وہ ہر وقت دنیا کی لذات و شہوات میں کھو جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا امتحان۔ بلکہ ایک بات یاد رکھیں کہ سلف صالحین نے اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی گناہوں میں گزار رہا ہے، یعنی نماز نہیں پڑھتا ہے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرتا، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا، نہ گھر میں نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ دین ہے، نہ اسلام ہے، بلکہ گھر کے اندر بے حیائی کا طغیان ہے، بچیاں ہیں تو وہ عریانی کا شکار ہیں، لڑکے ہیں تو وہ آوارگی کا سنبل ہیں، اور گھر کے اندر ہر وقت جناب پارٹیاں ہیں اور شراب ہیں اور کباب ہیں اور شباب ہیں، اور اس کے بعد بھی دولت مل رہی ہے، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سب سے بڑے عذاب کی علامت ہے۔ یہ بالکل وہی عالم ہے کہ شیطان جب بنی آدم کی دشمنی پہ اتر آیا
اور اللہ کے سامنے کھل کے کہہ دیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، لیکن پھر بھی اللہ نے عمر دے دی، اللہ نے طاقت دے دی، اللہ نے اس کو پوری دنیا میں نقل و حمل کی اجازت دے دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اتنی طاقت دی کہ 1 سیکنڈ میں ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جائے، انسان کے اندر ایسے وسوسہ ڈالے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو یہ ساری قوتیں کیوں دی گئیں کہ استدراجی قوتیں تھیں کہ تم اپنا زور لگا لو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ اے ملعون جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا جادو نہیں چلے گا، تو چاہے جتنا زور لگا لے، تو چاہے ان کو جتنا گمراہی میں ڈال لے، لیکن میرے بندے جو ہیں ہر حال میں ایمان پہ قائم رہے۔ اس لیے آج دیکھ لیں گے مسلمانوں پر جو ظلم و تشدد و ادبار کا ایک دور چل رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جن کے پاؤں ہل گئے کہ بھائی اللہ کی مدد کہاں ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد کیوں نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالی مظلوموں کی اعانت کیوں نہیں کر رہے، اللہ تبارک و تعالی ظالموں کے ظلم سے مسلمانوں کو کیوں نہیں بچا رہے۔ تو یہ ایک امتحان کی گھڑی ہے، جیسے کہ قرآن پاک کہتا ہے کہ صحابہ کے دور میں بھی ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ زلزلوا، پاؤں ہل گئے، کانپ گئے، وَيَقُولُ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، حتیٰ کہ اللہ کا پیغمبر اور ایمان والے کہنے لگے متى نصر اللہ، پتہ نہیں اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یعنی یہ اضطراری کیفیت تھی۔ اللہ نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، میرے نبی اور ایمان والوں مت گھبراؤ، میری مدد قریب ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ قریب کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جہاں لفظ قریب پڑے اس کا معنی ہے کہ کل ہے، جیسے اللہ نے فرمایا کہ قیامت قریب ہے، لیکن ہزاروں سال گزر گئے اور ابھی پتہ نہیں خدا جانے کتنے باقی ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے پیمانے جدا ہوتے ہیں اور انسانوں کے پیمانے جدا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ نے فرمایا کل متاع الدنیا، کہہ دو کہ ساری دنیا کی جو دولت دنیا ہے یہ تو قلیل تھوڑی سی چیز ہے، حالانکہ آپ دیکھیں کہ دنیا میں کتنی نعمتیں ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا یہ تو بالکل تھوڑی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ جب ان کا مقابلہ آخرت سے کیا جاتا ہے تو تھوڑی ہے، ویسے دیکھی جائے تو بہت بڑی نعمتیں ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندے کو اللہ اپنی رحمتوں سے جنت میں 1 میٹر کی جگہ بھی دے دے تو خیر من الدنیا وما فیہا، وہ ساری دنیا سے زیادہ بہتر ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ یہ ساری دنیا کی نعمتیں ہیں، جنت کے 1 میٹر کے برابر بھی نہیں، اور اللہ تو مومنوں کو اتنی بڑی جنت دیں گے جو ہمارے تصور سے بھی بالا تر ہے، جو ہمارے فکر سے بھی بالا تر ہے۔ تو اس لیے کبھی نعمتیں جو ہیں نعمتیں دے کے آزمایا جاتا ہے، اور کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں لے کے آزماتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ آدمی حیران ہوتا ہے کہ غریب لوگ ہیں، گھر میں کھانا نہیں ہے لیکن بچے پہ بچے پیدا ہو رہے، اور کتنے امیر لوگ ہیں، دولت والے، محلوں والے ترستے ہیں کہ کبھی بچے کی آواز بھی گھر میں آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اولاد دیتے نہیں۔ تو یہ امتحان ہے میرے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اور ایمان والے کا کام یہ ہے کہ جیسے حضور نے فرمایا کہ دین کا نام یہ ہے کہ نصفہ صبر و نصفہ شکر، کہ آدھا صبر کے نام ہے اور آدھا شکر کے نام ہے، کہ مومن کو کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہر حال میں راضی برضا ہو، ہر حال میں یہ عقیدہ ہو کہ نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، کہ یا اللہ جو کچھ خیر ہے تیری طرف سے ہے اور جو وہ شر ہے وہ بھی تیری طرف سے ہے، لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خیر کو تیری طرف نسبت کرتے ہیں اور شر کو ہم اپنی طرف نسبت کرتے ہیں، وگرنہ تو ہر چیز میرا مولا تیرے فیصلے کے مطابق ہے۔ تو اگر کوئی نعمت ہمیں دیتا ہے یہ بھی تیرا فیصلہ ہے، اور اگر کبھی نعمتوں سے محروم کرتا ہے یہ بھی تیرا فیصلہ ہے۔ یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آج ایک عرب کے لوگ جو ہیں، جن لوگوں کا گزارا صرف کھجوروں پہ تھا، آج ان کو اپنی دنیا کا پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کتنی مال و دولت ہے، لیکن اسی سرزمین عرب میں میرے آقا کے گھروں کے اندر کھانا نہیں پکتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ شہرن ثم شہرن ثم شہرن، 1 مہینہ گزر جاتا تھا، 2 مہینے گزر جاتے تھے،
3 مہینے گزر جاتے تھے اور محمد مدنی کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی، کیونکہ آگ کیا جلے، کچھ ہو تو آگ جلائیں اور کھانا پکائیں۔ تو اس دور گزرا ہے پیغمبر پر اور آل رسول پہ اور اہل بیت رسول۔ اسی لیے ایک صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے جو متفق علیہ روایت ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہما متفق ہیں اس روایت پر۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایک صحابی نے آ کر حضور پاک کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ انی رجل مجہود، یا رسول اللہ میں بہت فاقے سے ہوں، کئی دن سے مجھے کھانا نہیں ملا، لہذا میں مجبور ہو گیا ہوں اپنی شکایت پیش کرنے پہ۔ اور سرکار دو جہاں نے اپنی ایک بیوی کے گھر میں پیغام بھیجا کہ حل عندک شیء، کیا تمہارے پاس گھر میں کوئی چیز ہے؟ بیوی کا جواب کیا تھا کہ ما عندنا الا ماء، حضور ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ میرے عزیز، آپ اندازہ کریں کہ آج ہمارے پاس کتنی نعمتیں ہیں، آج ہم کتنے راحت و آرام میں ہیں، آج ہمارے لیے کتنے انتظامات ہیں کہ ہم ہوائی جہازوں میں آتے ہیں، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن مکانوں میں ہم رہتے ہیں، انعام و اقسام کے ہم کھانے کھاتے ہیں، اور اس کے بعد بھی ہم اللہ کی نعمتوں پہ راضی نہیں، اس کے بعد بھی ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ اندازہ فرمایا کہ یہ حضور کا گھرانہ ہے۔ میرے عزیز، آج ہم ہر بات میں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے محبوب جو ہیں وہ سرکار دو عالم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کیا کبھی آپ نے اپنے محبوب کی گھریلو زندگی پہ بھی نظر ڈالی ہے؟ حضور نے دوسری بیوی کے گھر میں بھیجا، وہاں سے بھی یہی جواب ملا کہ ما عندنا الا ماء، کہ حضور ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں۔ حتیٰ کہ حضور نے سارے اپنے بیویوں کے پاس پیغام بھیجا تو کسی کے گھر میں بھی پانی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مہربانی کریں، یہ جو مرد ہیں نا عورتوں کے ساتھ نہ بیٹھے۔ اندازہ ہو رہا ہے کہ حضور کے سارے گھروں میں ایک ہی جواب آیا کہ ما عندنا الا ماء، ہمارے پاس حضور پانی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اور آخر میں حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ کو دیکھ کر کہ یہ آج میرا مہمان ہے اور محمد مدنی کے گھر میں کچھ نہیں، کون ہے جو میرے مہمان کو اپنے گھر لے جائے؟ ایک صحابی رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی نے کہا کہ انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ آپ کا مہمان ہے، میں لے جاؤں گا۔ وہ اس کو مہمان کو گھر لے آئے اور اپنے گھر میں جا کے پوچھا حل عندک شیء، کہ میری بیوی تمہارے پاس کچھ ہے کھانے کو؟ تو اس نے کہا کہ ہاں ہے، اتنا کھانا ہے جو میرا لیے، آپ کے لیے اور بچوں کے لیے، اس سے زیادہ تو میرے گھر میں بھی نہیں ہے۔ تو حضرت اس صحابی نے فرمایا اپنی بیوی سے کہ عللی صبیانک، اپنے بچوں کو ذرا کسی کھیل میں لگاؤ اور اس کے بعد ان کو سلا دو، اور جب کھانا بن جائے تو کھانا اٹھا کے مہمان کے آگے رکھ دو اور بہانے سے دیا بھی بجھا دو کہ اندھیرا ہو جائے، اور آپ اور میں سامنے بیٹھ جائیں گے اور منہ ہلاتے رہیں گے، کیونکہ یہ حضور کا مہمان ہے، وہ بھی تو نہیں کھائے گا جب پتہ لگے کہ گھر والوں کے پاس کھانا نہیں ہے۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ گھر والے بھوکے ہیں تو وہ کہے گا میں بھی نہیں کھاتا ہوں، کیونکہ وہ بھی تو صحابی ہے حضور محمد مصطفیٰ کا۔ ہماری طرح کا مہمان تو نہیں ہے کہ جس کے گھر میں کھاتے ہیں اسی کا ڈاکہ مارتے ہیں، جس کے گھر میں کھاتے ہیں اسی کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، جس کا نمک کھاتے ہیں اسی کے خلاف بغاوتیں کرتے ہیں۔ تو بی بی نے اسی طرح عمل کیا، بچوں کو سلا دیا، کھانا جو بھی گھر میں موجود ہے مہمان کے آگے رکھ دیا اور طریقے سے دیا بھی بجھا دیا، اور دونوں میاں بیوی بیٹھے ہیں اور خالی منہ ہلا رہے ہیں، اور صحابی نے آرام سے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا اور رات کو آرام کیا۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ جب ہم صبح کو آئے حضور کی خدمت میں، سرکار دو عالم کی خدمت میں، حضور پاک نے بلایا اور فرمایا کہ بھائی تمہارے رات جو مہمانوں کا قصہ ہے اس کا اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے، جبریل علیہ السلام نے مجھے بتلایا ہے کہ تم میاں بیوی نے میرے مہمان کا کیسے انتظام کیا ہے، اور اللہ کو تمہارا یہ ایثار جو ہے بڑا پسند آیا۔
اللہ کو تمہاری یہ قربانی جو ہے بڑی پسند آئی کہ آپ لوگوں نے اپنے آپ کو بھوکھا رکھا ہے، اپنے بچوں کو بھوکھا رکھا ہے، لیکن مہمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کیا۔ تو یہ بھی ایک امتحان تھے کہ حضور صحابہ کے لیے تو فاقہ ہے، سرکار دو عالم کے لیے تو تکلیفیں ہیں، اسی سرزمین مکہ میں صحابہ کے لیے تو پتھر ہیں، صحابہ کے لیے تو کانٹے بچھے ہوئے ہیں، صحابہ کے لیے تو مار پڑ رہی ہے، صحابہ کے لیے تو پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے، اور آج ہم مزے کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں وہ بھی امتحان تھا اور یہ بھی امتحان ہے۔ اگر ہر حال میں ہم نے اللہ کا شکر نہ کیا تو پھر اللہ اپنی نعمتیں چھین لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کیا تو اللہ نعمتوں میں بڑھا دیتے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یاد دلایا کہ ان اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں تم عاجزون عن القیام بشکریہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، تم عاجز ہو، تم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ قیل وفیما کان یصنع بکم قوم فرعون من تلک الافاعیل بلاء اختبار عظیم ویحتمل ان یکون المراد هذا واللہ اعلم۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بلا کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کچھ فرعون نے کیا اور جو کچھ فرعون نے بنو اسرائیل پہ ظلم کیے یہ ایک امتحان تھا بہت بڑا۔ كقوله تبارك وتعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون۔ اللہ نے فرمایا کبھی ہم بھلائی سے آزماتے ہیں اور کبھی ہم سختی سے آزماتے ہیں، کبھی ہم خیر سے آزماتے ہیں اور کبھی ہم شر سے آزماتے ہیں، تاکہ میرے بندے جو ہیں وہ اللہ کی طرف لوٹ آئیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ وَقَوْلُهُ تَعَالَى وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی وَإِذْ تَأَذَّنَ، تأذن کا معنی ہوتا ہے کسی کو باخبر کرنا، جیسے لفظ اذان ہے۔ اذان کیوں ہوتی ہے کہ ہمیں خبردار کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا، ہمیں خبردار کرنے کے لیے پکار ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے بندوں کو خبر دیا کہ لئن شکرتم، اگر تم میرا شکر کرو گے، اگر میری نعمتوں کا شکر کرو گے، لأزیدنکم، میں تمہارے لیے پھر نعمتوں کو اجر اور ثواب اور نعمتیں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نہ شکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر تحقیق میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر تم میری نعمتوں پہ شکر کرو گے، یاد رکھو نعمتوں کا شکر کا کیا معنی ہے؟ نعمتوں کے شکر کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ زبان سے کہہ دیا الحمدللہ، زبان سے کہہ دیا اللہ تیرا شکر ہے اور اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ شکر نہیں ہوتا۔ بات یاد رکھیں ہمیشہ، لوگ اسی کو شکر سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو جی بڑا شکر کرتے ہیں، ہر وقت شکر کرتے ہیں، اللہ کا جی بڑا شکر ہے، اللہ کا جی لاکھ لاکھ شکر ہے، یہ شکر نہیں۔ یاد رکھو شکر کا معنی کیا ہے؟ سب سے پہلے شکر کا معنی ہے اللہ پر ایمان۔ اگر کافر ہے تو پھر کیا شکر ہے؟ جب وہ خدا کو نہیں مانتا تو شکر کیسا؟ تو اس لیے یاد رکھیں گے سب سے پہلا شکر کیا ہے؟ ایمان، اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، اللہ کی کتابوں پہ ایمان، اللہ کے احکام و شرائع پہ ایمان۔ اور اس کے بعد شکر کیا ہے کہ جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان کو اللہ کے فرمان کے مطابق خرچ کرنا، یہ شکر ہے۔ کیا مانا کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اس لیے دی ہیں کہ طواف کعبے کا کرو اور دیکھو غیر عورتوں کو۔ اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں کہ ہم غیر محرم کو دیکھتے رہیں، حج بھی پڑھ رہے ہیں، غیر محرم بھی کمرے میں ساتھ لیٹی ہوئی ہیں، دیکھ رہے ہیں مزے سے جناب، گپیں بھی لگا رہے ہیں، اور ہیں بھی حاجی صاحب ماشاءاللہ آئے بھی حج پہ تشریف لائے ہوئے ہیں، ایک کمرے میں غیر محرم عورتوں کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کون سا حج ہے، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ حج پڑھنے آتے ہیں یا پکنک سمجھ کے آتے ہیں، ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ حج ہے یا ایک رواج ہے کہ چلو بھائی لوگ کہیں گے حاجی ہو گیا ماشاءاللہ۔
ورنہ حقیقت میں تو اللہ کو پتا ہے کہ ہم کتنے حاجی ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جو اسلام کے مطابق حج کرنے آئے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ ہمارا اللہ کے حرم میں آنے کے بعد کوئی تبدیلی آئی ہے، کوئی ہماری زندگی میں رد و بدل آیا ہے۔ یاد رکھو، شکر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے احکام کے مطابق صرف کرنا۔ اللہ نے دولت دی ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ جوا کھیلو؟ اللہ نے دولت دی ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ شرابیں پیو؟ اللہ نے دولت دی ہے، اس کا معنی کیا ہے کہ حرام کرو؟ اللہ نے دولت دی ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ تکبر کرو، آوارہ گردی کرو، فضول خرچی کرو۔ یہ نعمت، یہ شکر نہیں ہے۔ اللہ کا نعمت کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا۔ اللہ نے تمہیں عقل دیا ہے، اگر عقل کو سیدھے راستے پہ چلاؤ گے تو یہ شکر ہے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، سیدھے راستے پہ رہو گے تو یہ شکر ہے۔ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اگر صحیح چیز پکڑو گے تو شکر ہے۔ اللہ نے پاؤں دیے ہیں، صحیح راستے پہ چلو گے تو شکر ہے۔ یہ ہے شکر۔ شکر کا کیا معنی؟ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرنا، اور اس کے بعد ایک آخری درجہ ہے کہ زبان سے بھی کہہ دے الحمدللہ، کہ اگر پانی پیے تو کہے الحمدللہ، اگر کھانا کھائے تو کہے الحمدللہ، اگر سواری پہ بیٹھے تو کہے الحمدللہ، اگر کپڑا پہنے تو کہے الحمدللہ، اگر حمام سے نکل آئے تو کہے الحمدللہ۔ تو زبان سے شکر کرنا یہ تو آخری درجہ ہے۔ سب سے پہلا درجہ کیا ہے شکر کا؟ یاد رکھو، اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ جو اللہ کا منکر ہے، رسول کا منکر ہے، وہ کیا شکر ہے؟ وہ کیا؟ اس سے بڑا نافرمان تو دنیا میں ہے کوئی نہیں، تو یہ شکر نہیں کہلاتا ہے۔ اور دوسرا معنی شکر کا کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق خرچ کرے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ زبان سے بھی کہہ دے الحمدللہ، زبان سے بھی کہہ دے سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، زبان سے بھی کہے اللہم لک الحمد کلہ وَلَكَ الشُّكْرَ كُلُّهُ وَإِلَيْهِ يَرْجِعُ الْأَمْرَ كُلُّهُ، اور زبان سے بھی کہے کہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ اور یہ شکر ہوتا ہے کہ جیسے اللہ نے حکم دیا سیدنا داؤد علیہ السلام کو، اللہ نے فرمایا کہ داؤد علیہ السلام کو کہ تم اور تمہاری عائلہ جو ہے میرا شکر کرو۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں لگے ہوئے ہیں، اعملوا آل داؤد شکرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام عبادت میں ہیں، اہل عبادت میں ہیں، اور اس کے بعد حضرت داؤد نے عرض کیا کہ میرا مولا تو نے حکم دیا ہے میرا شکر کرو، میں تیرا شکر جب کرتا ہوں، تیری عبادت کرتا ہوں، تیری نماز پڑھتا ہوں، تیرا ذکر کرتا ہوں، یہ توفیق بھی تو دیتا ہے، یہ اعضاء بھی تو نے دیے ہیں، یہ طاقت بھی تو نے دی ہے، میرا اللہ میں کیسے شکر کروں تیرا؟ اللہ نے فرمایا اب تو نے میرا شکر کیا ہے۔ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی کہتا ہے بندہ کہ یا اللہ میں تو عاجز ہوں، یا اللہ میں تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ جیسے میرے محبوب فرماتے تھے اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، میرا اللہ ہم تیرا شکر نہیں کر سکتے، میرا اللہ ہم تیری ثنا نہیں کر سکتے جیسی تیری ثنا جو تو نے خود بیان کی ہے۔ تو اس لیے ہمیں اور فرمایا وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي، اگر تم نے میری نعمتوں پہ کفران نعمت کیا، کیا مانا کفر کیا، اللہ پہ ایمان نہ لائے، یا تم نے میری نعمتوں کو غلط راستے میں خرچ کیا، تم نے میری نعمتوں کو حلال کے بجائے حرام میں خرچ کیا ہے، یا تم نے میری نعمتوں کے بجائے دماغ میں یہ رکھا ہے جیسے قارون نے کہا۔ قارون کو جب دولت ملی، پیسہ ملا، خزانہ ملا، کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، کہنے لگا لوگوں یہ کیا ہے کہ مجھے اللہ نے کیا، اللہ نے تھوڑا دیا ہے، اس میرے پاس علم ہے، میں تجارت کرنا جانتا ہوں، تم نہیں جانتے، میرا مال بڑھ گیا تمہارا مال کم ہو گیا، یہ کیا مانا ہے کہ یہ مجھے اللہ نے دیا، اللہ نے تھوڑا دیا ہے، یہ تو میرا اپنا علم ہے، میرا اپنے معلومات ہیں، میرا اپنی ہمت و قوت ہے، میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ لیکن بندہ بھول جاتا ہے کہ یہ عقل تمہیں کس نے دیا ہے،
یہ ہاتھوں کی کمائی ہاتھ تمہیں کس نے دیے ہیں؟ یہ تمہارا دماغ کس نے پیدا کیا ہے؟ یہ بولنے کی لکھنے کی توفیق کس نے دی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا والا ان کفرتم، اگر کفر کرو گے ان عذابی لشدید، تحقیق میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ لیکن اسی آیت میں غور کریں، قرآن میں تدبر کریں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلے کیا فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر کرو گے تو میں بڑھا دوں گا۔ یہاں تو فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، اچھا آگے یہ نہیں فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، میں تمہیں عذاب دوں گا، نہیں، آگے فرمایا میرا عذاب بڑا سخت ہے، یعنی میں چاہوں تو بخش دوں، میں چاہوں تو عذاب نہ دوں۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، جیسے فرمایا تھا لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہاں بھی فرماتے لَأُعَذِّبَنَّكُمْ، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ میرا عذاب ہے بڑا سخت ہے۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ یہ بھی رحمت ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو حکم دینے کے بعد نعمت کے لیے تو وعدہ کر رہے ہیں، لیکن عذاب کے بارے میں مطلق کہہ رہے ہیں کہ میرا عذاب ہے بڑا سخت۔ یہ نہیں فرمایا تم کو عذاب دوں گا، پھر کون بچ سکتا تھا؟ پھر تو کسی کی طاقت بھی نہیں تھی کہ ہم بچ سکتے۔ ہم میں سے کون ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکتے؟ اگر اللہ تعالی ہمیں ہمارے بالوں کے برابر بھی زبان دے دیں اور ہر حال میں ہم شکر میں رہیں، ہمارا ہر لمحہ اللہ کی فرما برداری میں، پھر بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم طاقت کے مطابق شکر ادا کریں۔ اللہ لَمَكُمْ بِوَعْدِهِ لَكُمْ، اللہ نے تم کو خبر دی ہے، اللہ نے تم کو خبر دے کے جنوایا ہے، اپنے وعدہ کیا فرمایا وَيَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ الْمَعْنَى وَإِذْ أَقْسَمَ رَبُّكُمْ وَآلَى بِعِزَّتِهِ وَجَلَالِهِ وَكِبْرِيَائِهِ، یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے لام قسمیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھا کے یہ فرمایا ہے کہ اگر میرا شکر کرو گے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جیسے وہاں فرمایا تھا کہ اللہ نے قسم کھائی ہے کہ میں اٹھاؤں گا تمہیں قیامت والے دن۔ وَقَوْلُهُ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، أَيْ لَئِن شَكَرْتُمْ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ مِنْهَا، اگر تم نے میری نعمتوں کا شکر کیا تو میں بڑھا دوں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ أَيْ كَفَرْتُمُ النِّعَمَ وَسَتَرْتُمُوهَا وَجَحَدتُّمُوهَا، اگر تم نے میری نعمتوں پہ کفر کیا، اگر تم نے میری نعمتوں کا انکار کیا، اگر تم نے میری نعمتوں کو چھپا دیا کیا مانا مانتا ہی نہیں کہ اللہ کی طرف سے نعمتیں، ان عذابی لشدید وذالک بسلبها عنہم وعقابہ ایاہم علی کفرہا، اس کا معنی یہ ہے اللہ نے فرمایا کہ میرا عذاب سخت ہے۔ کیا معنی؟ کبھی کبھی تو اللہ وہ نعمت چھین لیتے ہیں، اللہ نے نعمت دی ہے تم نے شکر نہ کیا، اللہ نے نعمت ہی چھین، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ اس نعمت پہ عذاب آ جاتا ہے۔ وقد جاء فی الحدیث ان العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ، جیسے کہ حدیث پاک میں آیا میرے محبوب نے، محبوب دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ اس کا رزق چھین لیتے ہیں، وہ محروم ہو جاتا ہے کہ کبھی گناہ کی وجہ سے ایسی تکلیف ملتی ہے کہ اللہ رزق میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور پھر مسند ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر به سائل فآتاه تمرة وتسقطها ولم يقبلها ثم مر به آخر فآتاه إياها فقبلها وقالت تمرة من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فأمر له 40 درہما۔ اب ایک مسند میں حدیث مبارک ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مر به سائل، ایک غریب گزرا، اس نے سوال کیا تو حضور پاک نے ایک کھجور کا دانہ اس کو دیا، آتا ہوتا تمرتن، ایک کھجور کا دانہ، کہا یا رسول اللہ میں نہیں لیتا، ایک کھجور کا دانہ ہے، ایک کھجور کا دانہ میں کیا کروں گا، وہ چلا گیا۔ دوسرا سائل گزرا، اس نے حضور پاک نے جب فرمایا کہ یہ ایک کھجور کا دانہ ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بڑی نعمت ہے کہ ایک دانہ لیکن حضور کے ہاتھوں سے مل رہا ہے، اور نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے تو بہت بڑی نعمت ہے کہ تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
بظاہر وہ چیز بہت چھوٹی ہے لیکن دینے والا تو بہت بڑا ہے، دینے والا تو بڑے شان والا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اچھا اس کو بیت المال سے 40 درہم بھی ادا کر دیے جائیں۔ تو ایک نعمت پہ شکر کیا تو اللہ نے ایک کھجور کے بجائے 40 درہم بھی عطا فرمایا، اور پہلا جو تھا وہ کھجور سے بھی محروم ہو گیا اور 40 درہم سے بھی محروم ہو گیا۔ تو اس لیے بندہ کبھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت پہ شکر نہیں کرتا یا گناہ کرتا ہے تو اللہ کسی نعمت سے محروم فرما دیتے ہیں، اللہ رزق سے محروم فرما دیتے ہیں۔ قال الامام احمد حدثنا اسود قال حدثنا عمارة الصيدلاني عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم سائل فامر له بتمرة فلم يأخذها او وحش بها قال واتاه آخر فأمر له بتمرة فقال سبحان الله تمرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للجارية إذا بي إلى أم سلمة فآتيه 40 درهما التي عندها۔ اب امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضور کی خدمت میں ایک سائل آیا، حضور پاک نے ایک کھجور کا دانہ دیا، اس نے لینے سے انکار کیا یا اس نے عجیب حیرت کی کہ ایک دانہ مجھے دے رہے، ایک کھجور کے دانے سے بھی کیا ہو جائے، اس نے نہ لیا۔ اس کے بعد ایک سائل آیا، حضور پاک نے اس کو بھی کھجور کا ایک دانہ دیا، اس نے فوراً کہا سبحان اللہ تمرۃ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہا سبحان اللہ کیا میری قسمت ہے، آج کھجور کا دانہ حضور کے ہاتھوں سے مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے مل گیا ہے۔ تو اس لیے مسلمانوں جب آپ اللہ کے گھر میں آئیں، جب آپ طواف کریں، جب آپ مائے زمزم پئیں، جب آپ صفا مروہ دوڑیں، جب اللہ کے کعبے پہ نظر پڑے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں کہ اللہ کا کتنا بڑا نعمت ہے کہ ہمارے گندے پاؤں جو ہیں آج اس پاک جگہ پہ پھر رہے ہیں، اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہماری گندی آنکھیں جو ہیں آج پاک چیزوں کو دیکھ رہی ہیں، اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے کہ ہمارے ہاتھ، ہماری زبانیں، ہمارا معدہ، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کر رہا ہے۔ تو جتنا تم شکر کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کریں۔ اور شکر کا میں نے عرض کر دیا کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم پہ خرچ کرو۔ اللہ نے زبان دی ہے تو اللہ کے ذکر پہ لگاؤ، اللہ نے زبان دی ہے تو قرآن پہ لگاؤ، اللہ نے زبان دی ہے تو درود پاک پہ لگاؤ۔ یہ نہیں کہ حرم میں بیٹھے ہو اور قصے اور کہانیاں اور دنیا جہان کے واقعات اور جناب بس ہر وقت سفر کی کہانیاں اور ہر وقت جناب اپنے ذاتی معاملات میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ فی بیوت اذن اللہ، اللہ نے فرمایا یہ اللہ کے گھر ہیں، اس کے اندر کیا ہوگا، اللہ کا نام بلند کرو، اللہ کی تسبیح، اللہ کی تحمید، اللہ کی تقدیس، تلاوت قرآن، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور جب تم اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرو گے تو اللہ کی رحمتوں کی جھڑی لگ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب پہ رحمت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے خاندانوں پہ بھی رحمت فرمائے۔ بلکہ بزرگوں کی دعا ہے آثار میں اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضور کی پوری امت پہ رحم فرما، اللہم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما، اللہم استر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے فرماتی ہیں کہ اس نے کہا کہ میری بڑی خوش نصیبی ہے، سبحان اللہ ثمرۃ من رسول اللہ۔ حضور نے باندی کو حکم دیا اذهبی الی ام سلمہ، حضور نے فرمایا کہ ام سلمہ حضور کی بیوی ہے، آپ نے فرمایا باندی کو کہ جاؤ میری بیوی کے پاس، کہو جو تمہارے پاس 40 درہم ہیں وہ بھی اس مسکین کو دے دو، تو اللہ نے فوراً اس کو نعمت عطا فرما دی۔
اور اس کے بعد فرماتے تفرد به الامام احمد، اس حدیث کو صرف امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. وامارۃ ابن زازان وثقه ابن حبان واحمد ويعقوب وابن سفیان، اور اس حدیث میں جو راوی ہے امارۃ ابن زازان، اس کو ابن حبان نے فرمایا ثقہ ہے. حضرت احمد اور حضرت یعقوب ابن سفیان نے بھی فرمایا ثقہ ہے. وقال ابن معین یعنی یحییٰ ابن معین، ان نے فرمایا صالح. وقال ابو زرع، ان نے فرمایا لا بأس به. وقال ابو حاتم یکتب حدیثہ، اس کی حدیث تو لکھی جائے گی. ولا يحتج به ليس بالمتین، یعنی اتنا بڑا قوی راوی نہیں تھا. وقال البخاری، امام بخاری فرماتے ہیں یضطرب فی حدیث ہی، وہ اس حدیث نقل کرنے میں کبھی کبھی بھول جاتے تھے، یعنی اضطراب آتا تھا. وعن احمد ایضا انه قال روا احادیث منکرۃ، کہ اس راوی نے کچھ حدیثیں ایسی بھی بیان کی ہے جن میں جو منکرہ ہیں. وقال ابو داؤد لیس بذاک، یہ ایسا قوی نہیں. وضعفہ الدارقطنی، اور دارقطنی نے فرمایا یہ راوی ضعیف ہے. وقال ابن عدی لا باس به ممن یکتب حدیثہ، کہ کوئی ایسی بات یعنی اس قابل ہے کہ اس کی حدیثیں لکھی جائیں. وقولہ تبارک وتعالی وقال موسیٰ ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید، ای هو غنی من شکر عباده وهو الحمید المحمود وان کفرہ من کفرہ. اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو فرمایا، بنو اسرائیل کو فرمایا کہ یاد رکھو ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا، اگر تم کفر کرو یا زمین میں ساری مخلوق کفر کرے اللہ کا کیا بگاڑے گی؟ اگر ساری دنیا کافر ہو جائے، اگر ساری دنیا اللہ کی ناشکر بن جائے اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اگر سارے تم ایمان والے اور شکر گزار بن جائے اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ شکر کرو گے تو فائدہ تمہارا ہے اور کفر کرو گے تو نقصان تمہارا ہے، کیونکہ اللہ تو غنی ہے، اللہ تو بے پرواہ ہے، اللہ کو تو کسی کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو لہذا فرمایا کہ تم اگر شکر کرو اس شکر کا فائدہ بھی تمہارے لیے ہے، اور تم اگر نہ شکری کرو گے تو عذاب بھی تمہارے لیے ہے. ورنہ تم اور ساری زمین والے بھی اگر نہ شکری کریں اللہ کا کوئی نقصان نہیں. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، اللہ تبارک و تعالی کسی کے محتاج نہیں، اور جمیع محامد اللہ کے لیے ہیں. اب مفسر فرماتے ہیں وفی صحیح مسلم، صحیح حدیث ہے، عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل انہ قال. یاد رکھیں ابی ذر راوی ہیں اور وہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا، میرے اللہ نے فرمایا ہے. یاد رکھیں جو بات حضور کریں وہ حدیث ہے حضور کی طرف سے، اور جو حضور کہیں کہ اللہ کا فرمان ہے تو حدیث الہی ہے، وہ حدیث قدسی ہے. اور اس میں اللہ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد منکم ما زاد ذلك فی ملکی شیئا. یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی افجر قلب رجل واحد منکم ما نقص ذلك فی ملکی شیئا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے بندوں کو اطلاع دے دو کہ اے میرے بندے تم اول سے لے کر آخر تک جتنے ہو، انسان ہو یا جن ہو، اگر تم علی اتقى قلب، تم سارے کے سارے متقی بن جاؤ، سارے کے سارے مومن بن جاؤ، سارے کے سارے شکر گزار بن جاؤ، تو میرے ملک میں کسی اضافے کا ذریعہ نہیں، مجھے کوئی فائدہ نہیں. تم یہ سارے کے سارے ایمان لے آؤ تو یہ تھوڑا ہے کہ میری طاقت میرا ملک میں کوئی اضافہ ہو جائے. اور اگر تم سارے کے سارے ناشکر بن جاؤ، نعوذ باللہ کافر بن جاؤ، تو میرے ملک میں کوئی نقصان نہیں کر سکتے ہو. اور اس کے بعد فرمایا یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی وآتیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك من ملکی شیئا الا كما ينقص المخيط اذا دخل البحر وسبحانه وتعالى الغني الحميد.
الحمید۔ اللہ نے فرمایا میرے بندو یاد رکھو کہ ساری دنیا کے انسان اور جن ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور ہر بندہ مجھ سے مانگے اور ہر بندے کو اس کے سوال کے مطابق میں دے دوں تو میرے ملک میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی جتنی سوئی کو دریا میں ڈال کے نکالو تو پانی میں کتنی کمی ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کو دینے میں کیا کمی ہو سکتی؟ للہ خزائن السماوات والارض لہ ما فی السماوات وما فی الارض للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تمام آسمانوں اور زمینوں کے خزائن اللہ کے لیے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ تم اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی آئے بہت بڑے اولیاء اللہ میں، وہ عرفات کے میدان میں تھے۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو عرفات نصیب فرمائے اور اللہ ہمارا حج حاضری آسان کر دے اور اللہ سارے اسباب بھی اپنی رحمت سے خود پیدا کر دے۔ تو عرفات میں بیٹھے تھے تو اپنے شاگردوں کو، مریدوں کو اور دوستوں سے متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، یہ سارا مجمع جو ہے اکٹھے ہو کر کسی سخی کے دروازے پہ جائے اور اس کو کہے کہ بھئی ہم سارے آئے ہیں ایک پیسہ خیرات دے دو، تو کیا وہ سخی انکار کرے گا؟ انہوں نے کہا حضرت ہے وہ بھی سخی اور اتنی مخلوق جا کے مانگ بھی کیا رہی ہے ایک پیسہ، تو کیوں انکار کرے گا؟ فرمایا ایک سخی کے پاس جو پیسہ ہے اس کا تو چلو پیسہ نقص ہو جائے گا، لیکن یہ سارے بندے اگر اللہ سے مانگے اللہ دے دے، اللہ کا تو کوئی بھی نقصان نہیں ہوگا، تو لہذا اللہ ہمیں کیوں خالی کریں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دامن بھی رحمتوں سے بھر دیں گے اور اللہ کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں سے کوئی خالی نہیں لوٹے گا، اور اس یقین کے ساتھ حج کرو کہ اللہ نے بلایا اسی لیے ہے کہ مجھے دے گا، ورنہ اللہ اپنے دروازے پہ کیوں آنے دیتے؟ ہم گنہگار ہیں، ہم نے کون سے اچھے کام کیے ہیں کہ اللہ کے دروازے پہ آ گئے؟ تو مانا یہ ہے کہ جب بلانے والے نے بلا لیا ہے معلوم ہوتا ہے راضی ہو گیا ہے، بس ایک بہانہ بن رہا ہے کسی طرح بندہ آئے تو صحیح نا میرے دروازے پہ، ذرا مانگنے والا تو بنے، بس ہم دینے پہ آ گئے ہیں، وہ رحمت والا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ فسبحانہ وتعالی الغنی الحمید، پاک ہے ذات اسی کی جو غنی ہے اور ساری دنیا محتاج ہے اور جو قابل حمد ہے۔ جمی محامد کی صفت جو ہے اور جمی محامد جو ہیں وہ اللہ کی ذات کے لیے ہیں۔ یا الہ العالمین ہمیں شکر کی توفیق عطا فرما اور ہمیں ناشکری سے اور نافرمانیوں سے بچا لے، آمین۔ اللہ پاک رحمت فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک میرا دوست ہے، اس کا ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ تمام بیماروں پہ رحم فرمائے، اللہ ہم پہ بھی رحم فرمائے، ہماری اولادوں پہ بھی رحم فرمائے اور تمام بیمار جو ہیں ان کی بیماریاں دور فرما کے شفا کاملہ سے نوازے ہیں۔ اس نے اپنا حج کر لیا ہے، اب وہ حج کریں گے۔ یاد رکھیں کہ یہ عمرہ جو مسجد عائشہ سے کرتے ہیں یہ میقات کا عمرہ نہیں، تمتع تو تب بنتا ہے جب آدمی کسی میقات سے عمرہ کرے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک تو اتنا سخت ہے، وہ فرماتے ہیں وہ تمتع بنے گا ہی تب جب اپنے ملک کے میقات سے عمرہ کرے۔ وہ فرماتے ہیں حتیٰ کہ ایک آدمی پاکستان کا رہنے والا ہے لیکن اس نے مدینے سے عمرہ کیا، وہ کہتے ہیں اپنا میقات نہیں، کیونکہ اس کا المام مع الاہل ثابت نہیں ہوا۔ بہرحال اس سے آپ کا تمتع نہیں ہوگا، تمتع تب ہوگا جب آپ کا عمرہ شوال میں یا ذیقعدہ میں یا ذی الحجہ میں میقات سے ہو، اب آپ کا حج مفرد ہے انشاءاللہ۔ اگر ہم لوگ جو ہیں خدام ہیں، ہمیں نوکری کے لیے بلایا گیا اور ہم بغیر احرام کے مسجد مکہ سے گزر کے اپنے کیمپ پہ گئے ہیں، بہرحال آپ نوکری کے لیے آئے ہیں اس لیے گنجائش ہے کہ انشاءاللہ آپ دم سے بچ جائیں گے، لیکن آئندہ احتیاط کریں، نوکری پہ آئیں یا جیسے آئیں احرام ضرور باندھیں، کیونکہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک نوکری پہ آنے والا یا ڈپٹی پہ آنے والا یا کے لیے آنے والے پہ احرام ضروری نہیں ہے،
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو ضروری ہے، لیکن ائمہ ثلاثہ چونکہ رعایت دے رہے ہیں تو اس لیے اس رعایت سے اللہ آپ کو بھی قبول فرما لے، لیکن آئندہ ایسا نہ کریں۔ باقی تمتع کا میں نے پہلے عرض کر دیا ہے۔ عمرہ جو ہے یاد رکھیں اپنے والدین کے لیے کریں، بالکل جائز ہے، لیکن جو احباب زندہ ہیں، تندرست ہیں، ٹھیک ہے، ان کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا عمرہ۔ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کو خود عمرے کی توفیق دے، ان کو دعا کریں اللہ حج کی توفیق دے۔ پھر ایک آسان حل ہے کہ عمرہ اپنے لیے کرو، طواف بھی اپنے لیے کرو، اور کرنے کے بعد دعا مانگو کہ یا اللہ ان کو ثواب عطا فرما، تو اللہ پاک انشاءاللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ کہتا ہے کہ ہماری والدہ ہیں اور وہ بیچاری بوڑھی ہیں، کمزور ہیں، ان کو ہر نماز میں حرم آنا ضروری ہے؟ بالکل ضروری نہیں۔ اگر عورت جوان ہے، کمزور نہ بھی ہو، تب بھی ہر نماز پہ آنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے۔ جتنا وہ پردے میں رہیں گی، جتنا وہ غیر مردوں سے دور رہیں گی اور ان کی نظروں سے بچیں گی، اتنا اللہ زیادہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر حرم میں بھی آئیں تو بالکل دور بیٹھیں، بلا وجہ مردوں سے اختلاط نہ کریں۔ اگر طواف بھی کریں تو باہر باہر کریں، ایک طواف کریں 10 کے بجائے، لیکن غیر مردوں میں نہ گھسیں، اور نہ بلا وجہ بوسہ دینے کے لیے غیر مردوں کو دھکے ماریں، نہ دھکے کھائیں۔ اور اسی طرح میری بیٹیاں جب بسم اللہ اللہ اکبر کہتی ہیں تو زیادہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا ہاتھ اٹھائیں، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی نہ کریں کہ وہاں کھڑے ہو جاتی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ اکبر اور بسم اللہ اللہ، یہ منع ہے، پیچھے میں تو لوگ آ کے دھکا ماریں۔ بس ایک دفعہ بسم اللہ اللہ اکبر، یا جیسی چل رہی ہیں اسی طرح بسم اللہ اللہ اکبر ایک ہاتھ سے کہہ کے چلی جائیں تو بالکل جائز ہے۔ یہ وہاں جو ہمارے بھائی کھڑے ہو جاتے ہیں ڈیرا لگا کر، یہ حرام ہے، یہ لوگوں کے لیے ایذا کا باعث بنتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ عورتوں کے لیے احکام حج میں بڑی رعایت ہے کہ عورت نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہی اس کے لیے احرام ہے۔ سب سے بڑی رعایت تو یہ ہے۔ عورتوں کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں، یہ بھی رعایت ہے۔ عورتوں کے لیے جمعہ پہ جانا ضروری نہیں، یہ بھی رعایت ہے۔ اگر عورتیں رات کو مزدلفہ میں نہ ٹھہریں، 2 نمازیں پڑھنے کے بعد کچھ دیر رہ گئے، جلدی سے رات مینا پہنچ جائیں اور صبح کو فوراً کنکریاں مار لیں، یہ بھی رعایت ہے۔ اگر رش اور ازدحام زیادہ ہو جائے، خطرہ ہو عورت کی عزت کا، پردے کا، کپڑے کا، عورت وکیل بنا دے کنکریوں کے لیے، یہ بھی رعایت ہے۔ عورت کو اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی اپنے خامد کو، بھائی کو وکیل بنا دے، وہ جا کے قربانی کرے، یہ بھی رعایت ہے۔ عورتوں کے لیے تو بڑی رعایت ہے۔ اچھا، صفا مروہ میں ہم دوڑیں گے، عورت نہیں دوڑے گی، یہ بھی رعایت ہے۔ طواف میں ہم رمل کریں گے، عورت نہیں کرے گی، یہ بھی رعایت ہے۔ بہت بڑی اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، دین کے مراکز کے لیے دعا کریں، اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ میرا بھائی مسلمان ہندوستان میں ہو یا بنگلہ دیش میں ہو یا پاکستان میں، عرب میں ہو یا عجم میں، فلسطین میں ہو یا کشمیر میں، میرے خیال میں وہ بڑا بدقسمت اور بے ضمیر مسلمان ہوگا جو ان کے لیے دعا نہ کرے۔ اگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تو اللہ سے دعا تو کر سکتے ہیں، اللہ کے دروازے پہ بھیک تو مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر تو چند بالکل چڑیوں سے اور ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مرا سکتا ہے تو یا اللہ ہمیں اپنی زندگی میں بھی ایک نمونہ دکھا دے کہ وقت کی طاقتوں اور فرعونوں پہ اپنا قہر نازل کرتے اور مسلمانوں کی ہر حال میں حفاظت فرما اور ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ الحمدللہ ہم تو بھائی ہمیشہ دعا کرتے ہیں۔ نماز سے پہلے نیت باندھنا، پہلے کا کیا مانا؟ جب کھڑے ہوں گے بس دل میں نیت ہے، یہی کافی ہے۔ اگر کوئی آدمی پینٹ پہنتا ہے لیکن گھٹنوں کے نیچے ہے، پینٹ ہو، سلوار ہو، پاجامہ گھٹنوں کے نیچے ہے تو حرام ہے اور بہت بڑی وعید ہے، اس لیے گھٹنوں سے اوپر رکھا کریں۔
کہتے جی اذان سے پہلے درود و شریف جیسے ہمارے ملکوں میں پڑھا جاتا ہے وہ بدعت ہے۔ اذان کے بارے میں سنت یہ ہے کہ جیسے مؤذن کہتا جائے تم بھی کہتے جاؤ، اور جب اذان ختم ہو تو درود پڑھو، اور درود پڑھنے کے بعد دعا مانگو کہ اللہم آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا۔ کہتے ہیں جی کہ داڑھی بنانا ہے، ہم داڑھی کو بنائیں سنواریں، بالکل بالکل جائز ہے۔ سب مہراج رب اللہ عالم بھائی میں نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا وہ کیا فرماتے ہیں، نہ میں نے سنا ہے، نہ کبھی ان کی زیارت کی ہے، نہ کبھی ان سے بات ہوئی ہے، اللہ عالم۔ کسی کے صدقے میں دعا نہیں، دعا سیدھی اللہ سے مانگے۔ اگر کوئی آدمی زمزم سے وضو کرے جائز ہے، بالکل نہیں۔ اور حج بدل جو ہے حج مفرد ہوتا ہے جس میں بکری رکھنا ضروری ہی نہیں، لیکن اگر تمتع ہے تو بکری رکھو گے، جس کا حج ہے اسی کی نیت سے سارے کام، بکری بھی اور کنکریاں بھی اور ہر چیز۔ میرا ایک دوست جو ہے باہر کسی ملک میں گیا ہے، پتہ کوئی نہیں، اللہ سے دعا کریں اللہ تمہیں اس کی خبر عطا فرمائے، اللہ جانتے ہیں اور تو کوئی نہیں جانتا۔ اگر ہم بینک میں قربانی کے لیے پیسہ جمع کرائیں جائز ہے، بینک آپ کا وکیل ہے، وہ آپ کی طرف سے قربانی کرے گا اور وہ پیسے بھی نہیں کھاتے، بالکل صحیح قربانی کرتے ہیں۔ لیکن حنفی مسلک میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے کنکری مارو پھر قربانی کرو پھر جناب سلم، ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہے، اور بینک ایک وقت میں سارے حاجیوں کی قربانی تو نہیں کر سکتا، لازمی بات ہے کہ آگے پیچھے ہو جائے گا۔ تو لہٰذا کوشش یہ کریں کہ جو لوگ عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، وہ جمع کرا دیں، اور جو نوجوان ہیں وہ ہمت کر کے اپنی قربانی خود کر دیں، تاکہ دونوں حدیثوں پہ بھی عمل ہو جائے اور حضور کی طریقے پر بھی عمل ہو جائے۔ جمعہ کی فرض سے پہلے اگر حنفی مسلک پہ 4 رکعتیں سنت، بعد میں 4 رکعتیں ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعتیں پہلے ہیں 2 رکعتیں بعد میں ہیں، کوئی جھگڑا نہیں، جتنا اللہ توفیق دے پڑھا کرو۔ اگر کوئی آدمی 5 سال سے حرم میں نوکری کرتا ہے، 5 سال سے کرے یا 10 سال سے، جب بھی حج کرنے کے لیے جائے گا تو اپنے گھر سے یعنی حرم سے احرام باندھ کے ملا جائے گا۔ اگر کسی آدمی نے احرام کی حالت میں جہاز میں کھانا کھا کے خوشبو والے پیپر سے دونوں ہاتھوں کو لگایا ہے، اصولاً تو بھائی دم پڑ گئی، اگر اس نے فوراً ہاتھ دھو ڈالے ہیں تو پھر بچ گیا، پھر صدقہ کر دے اور خیرات کر دے۔ اگر وہ خوشبو لگا کے بیٹھا رہا تو اس کا معنی یہ ہے کہ خوشبو اس کے ہاتھوں میں رہ گئی اور دونوں ہاتھوں میں لگی رہی، اس پہ ایک بکری بطور دم دینی ہوگی۔ میں اپنے بھائی کے لیے حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں اگر آپ نہ کر چکے ہیں۔ میرے خیالات خواب میں برے آئیں، یاد رکھو اگر کوئی بندہ برا خواب دیکھے تو حضور پاک نے فرمایا وہ کسی کو نہ بتاؤ، اور بائیں جانب 3 دفعہ تھوک دو اور کہو لا الہ حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العظیم۔ اس خواب سے آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، آپ بالکل کسی کو نہ بتائیں، اور صرف 3 دفعہ تھوک کے لا حول پڑھ کے آپ دوسری کروٹ پہ لیٹ جایا کریں۔ یہ ایک ہی مسئلہ ہے۔ حج سے کتنے دن پہلے ہم ناخن وغیرہ بال وغیرہ جن لوگوں نے حج کی بکری رکھنی ہے یا جو لوگ امیر صاحب نصاب ہیں قربانی کرنی ہے، وہ یہ کوشش کریں کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے پہلے مرد ہے یا عورت اپنے ناخن کاٹ لیں، بال بنا لیں، بدن کی صفائی کر لیں، تاکہ پھر قربانی کے دن تک وہ کچھ نہ کریں۔ لیکن یہ ثواب ہے، مستحب ہے، اگر کوئی کرے گا تو کوئی گناہ شنا کوئی نہیں ہے۔ کہتے جی ملتزم جو ہے، یاد رکھیں حجر اسود سے لے کر دروازے تک جو جگہ ہے یہ ملتزم ہے۔
حج کے لیے آیا ہوں لیکن میں نے پیسہ قرض دیا ہے، آپ کا حج بالکل ٹھیک ہے، کوئی مشکل نہیں، باقی دعا کریں کہ میرا قرض اتر جائے۔ یاد رکھو حج کرنے سے اور زیادہ سے زیادہ عمرے کرنے سے حضور نے فرمایا کہ جیسے گناہ بھی مٹ جاتے ہیں اور غریبی بھی مٹ جاتی ہے، یعنی جو آدمی غریب ہے وہ زیادہ حج کرے، زیادہ عمرے کرے، اللہ کی رحمت سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے۔ تھوڑے تھوڑے پکڑ کے رکھو نا، میں اڑتے ہوں کو بھاگتا رہوں گا۔ کہتے جی کہ امام کے پیچھے نماز میں فاتحہ اگر حنفی ہیں تو نہ پڑھیں، شافی ہیں تو پڑھا کریں، کوئی جھگڑا نہیں۔ عورتوں کے لیے الگ انتظام کریں انشاءاللہ، آپ سمجھیں، عورتوں کو الگ بیٹھے، مرد قریب نہ بیٹھے، بس یہ تو آپ نے کرنا ہے انتظام، اب حرم دوسرا تو نہیں بنایا جا سکتا۔ اگر احرام کی حالت میں ہم بپسی وغیرہ پی لیں کچھ نہیں ہوتا، بپسی تو ضرور پئیں جی، اس کے بغیر حج کیا ہوگا؟ عورتیں چلی جائیں، میری بہنیں چلی جائیں، اذان ہو رہی ہے، میری بیٹیاں بہنیں اٹھ کے چلی جائیں، اذان ہونے والی ہے، پھر نماز کیسے پڑھیں گی مردوں میں؟ پیچھے چلی جائیں عورتوں میں، جلدی جلدی، جزاکم اللہ۔ اب بیٹھے نہیں، بالکل 1 منٹ بھی نہ لگائیں، پھر آپ پھنس جائیں گی مردوں میں۔